بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قصص الانبیاء کی مبارک سیریز میں آج ہم اللہ کے ایک عظیم رسول حضرت ہود علیہ السلام کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، پھر حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام یکے بعد دیگرے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب شرک اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عظیم طوفان بھیجا، اہل ایمان کو نجات ملی اور دنیا میں ایک نئی نسل آباد ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، بستیاں آباد ہوتی گئیں اور انہی میں ایک نہایت طاقتور قوم پیدا ہوئی جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ احقاف کے علاقے میں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط جسم، لمبے قد، سرسبز باغ، بہتے چشمے اور عظیم الشان محلات عطا کیے تھے۔ قرآن مجید ان کی شان بیان کرتے ہوئے سورۃ الفجر آیت نمبر 6-8 میں فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم والوں کے ساتھ جو بلند ستونوں والے تھے، جن جیسی قوم شہروں میں پیدا نہیں کی گئی تھی۔ لیکن ناظرین، جب انسان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر اختیار کر لے تو وہی نعمتیں اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ قوم عاد اپنی طاقت پر اتنا ناز کرنے لگے کہ کہنے لگے کہ من اشد منہا قوتاً، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ وہ بھول گئے تھے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا وہی سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی ہدایت کے لیے ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 میں: اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف لوٹ آؤ، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا۔ مگر غرور میں ڈوبی ہوئی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت مضبوط ایمان کے ساتھ فرمایا: انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اپنے رب اور تمہارے رب اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی لیکن وہ نہ مانے۔ پھر ایک دن آسمان پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا، قوم خوش ہو گئی، وہ سمجھے کہ اب بارش ہوگی، قحط ختم ہو جائے گا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 24 میں: جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، ایک ایسی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی خوفناک آندھی بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ وہ آندھی بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑتی، محلات کو گرا دیتی اور طاقتور انسانوں کو تنکوں کی طرح ہوا میں اچھال دیتی۔ جنہیں اپنی طاقت پر غرور تھا وہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو گئے۔
مگر جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ قوم عاد کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ جب انسان اپنی طاقت، دولت، علم یا منصب پر گھمنڈ کرتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، اپنے نبیوں کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔